افریقہ کا وہ ملک جو افریقہ میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ملک جو سونے جیسی طاقت رکھنے کے بعد انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل واٹ یہ کہانی ہے سوڈان کی، ایک ایسے ملک کی جس کے پاس ایسے طاقتور قدرتی وسائل یعنی ایسے پاورفل نیچرل ریسورسز ہیں جن کو لے کر دنیا کے بہت سے ملک سوڈان کے لوگوں کا نہ صرف پریزنٹ جہنم بنا رہے ہیں بلکہ لالچ کی یہ لڑائی کافی سالوں سے چل رہی ہے جو اب مزید بڑھ چکی ہے۔ شروع کرتے ہیں سوڈان کی ہسٹری سے۔ ہم ہسٹری میں زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں سن 1956 سے، جب سوڈان میں سے برٹش اور جوائنٹ ایجپشن رول ختم ہوا اور سوڈان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری یعنی ایک آزاد ملک بن کر سامنے آیا۔ انڈیپینڈنس سے لے کر آج تک سوڈان کو بہت سے کنفلکٹس کا سامنا کرنا پڑا، جس کا مطلب یہ کہ اس ملک کو انڈیپینڈنٹ کنٹری کا نام دے کر صرف آسرا دیا گیا، نہ کہ وہ حقوق جو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں عوام کو دیے جاتے ہیں۔ ان سب کنفلکٹس کے علاوہ سوڈان میں 3 سب سے بڑی سول وارز ہوئی ہیں انڈیپینڈنس سے لے کر آج تک۔ فرسٹ سوڈانیز سول وار 1955 سے لے کر 1972 تک، اور تقریباً صرف 10 سال کے بعد ہی سیکنڈ سول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے 1983 سے لے کر 2005 تک، اور تھرڈ وار 2003 سے لے کر ابھی تک چل رہی ہے۔ پر یہ مت سوچیے گا کہ تھرڈ وار 17 سال بعد ہوئی، بلکہ ان سب میجر کنفلکٹس کے بیچ 2003 سے لے کر 2020 تک دارفور کنفلکٹ بھی رہا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سوڈان میں تو کبھی جنگ اور لوگوں پر ظلم ختم ہی نہیں ہوا۔ سول وار کا مطلب ہے a war between citizens of the same country، یعنی ایک ایسی جنگ جو ایک ہی ملک کے شہریوں یعنی سٹیزنز کے درمیان ہو۔ سمپل ورڈز میں ایک ہی ملک کے بیچ آپس میں گروپس بنا کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا، یہی وجہ بنی فرسٹ اور سیکنڈ سوڈانیز وار کی۔ فرسٹ سوڈانیز وار سوڈان کی سینٹرل گورنمنٹ جو نارتھ کے عرب مسلمز کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کی لڑائی سوڈان کے ساؤدرن ریجن کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نارتھ میں مسلم پاپولیشن اور مسلم ریلیجن زیادہ تھا اور ساؤتھ میں کرسچن کمیونٹی زیادہ تھی، اور سوڈان کی سینٹرل گورنمنٹ بھی نارتھ کو ریپرزینٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے ساؤتھ کمیونٹی کو یہ ڈر تھا کہ ان کا کلچر اور ریلیجن کہیں نارتھ کی وجہ سے نگلیکٹ نہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے 1955 میں یہ جنگ سٹارٹ ہوئی جو پھر 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ ہوئی۔ فرسٹ سٹیج دا کریشن آف دا انیانیا انسرجنسی، جس میں فرسٹ سوڈانیز وار کا نام انیانیا ریبیلین بھی رکھا گیا، مالی لینگویج میں جس کا مطلب اسنیک وینم ہے، اور اس کا مقصد دونوں ریجنز کو اپنی اپنی پہچان اور انڈیپینڈنس دینا تھا۔ سیکنڈ سٹیج انیشیل گوریلا وارفیئر، اسپینش میں اس لفظ کا مطلب لٹل وار ہے۔ اس سٹیج میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہی ہوتی ہیں، مطلب زیادہ بڑی لڑائی نہیں۔ تھرڈ سٹیج پولیٹیکل اسٹرائف ود ان دی گورنمنٹ، اس سٹیج میں پولیٹیکل پارٹیز اور گروپس ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں کنفلکٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، جس سے پھر پولیٹیکل کمیونٹی کو بہت سے پاور کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فورتھ سٹیج اسٹیبلشمنٹ آف دا ساؤدرن سوڈان لبریشن موومنٹ، اور پھر آخر 1972 میں ایڈس ابابا ایگریمنٹ پر یہ جنگ لاکھوں لوگوں کی جانیں لینے کے بعد ختم ہوئی۔ یہ ایگریمنٹ نارتھ اور ساؤتھ کے لوگوں کو ان کی الگ الگ پہچان دینے پر تھا، لیکن صرف کچھ سال بعد ہی سوڈانیز گورنمنٹ کا اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سیکنڈ سوڈانیز وار بنی۔ یہ سول وار 1983 میں شروع ہوئی جو پھر 2005 تک جاری رہی، اور اس جنگ کا نام لانگسٹ سول وارز میں بھی آتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر سے لاکھوں سوڈانیز سٹیزنز کو اپنی جان گنوانا پڑا۔ اس کے بعد تھرڈ سوڈانیز سول وار جو اپریل 2023 میں سٹارٹ ہوئی۔ اس وار کو سول وار کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل وار کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ یہ جنگ
اصل میں سوڈان کی آرمی SAF اور سوڈان کی پیراملٹری فورس RSF کے درمیان ہو رہی ہے۔ اپریل 2023 سے پہلے یہ دونوں فوجیں ساتھ تھیں اور مل کر سوڈان پر حکومت کر رہی تھیں، لیکن پھر دونوں کے درمیان لالچ کی لڑائی شروع ہوئی۔ More than 400 tons of smuggled gold enters the UAE every year. There is another third war that's just as catastrophic as the conflict over the world as these other two that's going on right now in Syria. It is nearing its 1-year anniversary, and has been locked in a devastating As a new gold rush is taking over. They've been under siege for over 500 days. دونوں کے بیچ اصل لڑائی لالچ کی تھی۔ RSF کہتا تھا کہ سوڈان ان کا ہے اور SAF کہتا ہے کہ سوڈان ان کا۔ شروع میں لڑائی چھوٹی تھی، لیکن 2 سال کے اندر یہ لڑائی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس لڑائی میں یہ بات بھول گئے کہ سوڈان اصل میں سوڈانیز سٹیزنز کا ہے اور وہ کسی کے غلام نہیں جن پر حکومت کی جائے۔ اور پھر اس حکومت کے لالچ میں لاکھوں لوگوں کی جانیں لی گئیں اور یہ کام ابھی تک جاری ہے۔ یہ لڑائی سول وار سے زیادہ ایک انٹرنیشنل وار اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ سوڈان کی آرمی پر RSF نے اب پوری طرح قبضہ کر لیا ہے۔ اور RSF کے پاس اتنی طاقت اور پاور کیسے کہ اس نے سوڈان کی آرمی پر پوری طرح قبضہ کر لیا؟ اس کی وجہ یہ کہ RSF کو UAE جیسے بہت سے ملک سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ سوڈان پر قبضہ کر کے اور وہاں کے لوگوں پر ظلم کر کے سوڈان کا گولڈ UAE کو دے سکیں۔ اس لالچ کے پیچھے ہر کچھ گھنٹے میں لاکھوں سوڈانیز کو شہید کیا جا رہا ہے اور معصوم اور چھوٹے بچوں پر وہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو بچوں کو مارنے والی RSF فورس اور ان کو سپورٹ کرنے والے سب لوگوں کو ابھی تک موت کی سزا مل چکی ہوتی اکارڈنگ ٹو چائلڈ ویلفیئر۔ اسلام میں جنگ کو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا، اور اگر اپنے دفاع کے لیے جنگ کی جائے تو اس میں معصوم لوگوں کو، بچوں، کمزور، بوڑھوں، خواتین اور یہاں تک کہ درختوں کو بھی نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سوڈان کو ہماری ضرورت ہے۔ 2025 میں بھی بچوں پر ظلم کرنا، انسانیت کے خلاف جانا، ریسزم اور جینوسائیڈ ایگزسٹ کرنا آج کے ماڈرن دور کو ایک ان ایجوکیٹڈ دور کہنے پر مجبور کرتا ہے۔